بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشی اسے کہو جسے وحشت غزل سے ہے، وحشی اسے کہو جسے وحشت غزل سے ہے، انسان کی لازوال محبت غزل سے ہے۔ اظہار کے لیے اسلوب دے دیے، اظہار کے لیے اسلوب دے دیے، لہجوں میں نرم نرم لطافت غزل سے ہے، لہجوں میں نرم نرم لطافت غزل سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا معلم حمزہ اقبال نظامی، اور آج ایک اور خوبصورت سی ویڈیو لے کر جماعت ناہم کے طلباء و طالبات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے وہی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور اچھے سے کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کی کتاب جو کہ درسی کتاب ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، اس میں موجود حصہ غزل سے غزل نمبر 3، جس کے شاعر ہیں ناصر کاظمی، اور جس غزل کا مطلع ہے غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ ناصر کاظمی کا دیوان ہے۔ دیوان کسی بھی شاعر کی وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں الف سے لے کر یہ تک قافیہ کی پابندی کے ساتھ، الف سے لے کر یہ تک قافیہ کی پابندی کے ساتھ کلام موجود ہو۔ تو ناصر صاحب دیوان شاعر ہیں، ان کو غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، اور ناصر کاظمی کی شاعری میں غم اور دکھ کے موضوعات ہیں۔ ناصر کاظمی کا تعلق امبالہ ہندوستان سے تھا، اور جب ناصر کاظمی جو ہیں وہ ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد امبالہ سے ناصر کاظمی لاہور آ گئے، ان کے خاندان کے لوگ قتل ہوئے، مارے گئے۔ وطن سے بچھڑ جانے کا غم، اپنوں کے سے بچھڑ جانے کا غم اور اپنوں کے مارے جانے کا غم ان کی شاعری میں موجود ہے۔ ان کی شاعری میں وطن پرستی ملتی ہے، اور وطن سے محبت اور وطن سے بچھڑ جانے کا غم زیادہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ محبوب مجازی سے بھی مخاطب ہوتے ہیں ناصر کاظمی، اور ان کی بڑی خوبصورت جو ہیں وہ غزلیات موجود ہیں۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت غزل ہے کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، اور بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ دیکھیے، یہ جماعت ناہم کے طلباء کے لیے غزل نمبر 3 ہے۔ شاعر ہیں ناصر کاظمی۔ اور اس سے قبل کہ میں اس غزل کو شروع کروں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پیپر میں موجود سوال نمبر 5 یعنی کوسچن نمبر 5 ہے، جو کہ 5 نمبروں کا ہے، اور اس میں آپ کی اس غزل سے 2 اشعار کا بند آپ کو دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے 2 پیجز آپ کو گیون ہوں گے۔ ایک پیج پر 24 لائنز ہوتی ہیں، 2 پر 48۔ تو غزل کا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں غزل نمبر 1 پڑھاتے ہوئے، جو کہ میر تقی میر کی تھی، آپ کو بتایا تھا عزیز طلباء و طالبات کہ غزل کا ہر ایک شعر اپنا الگ موضوع رکھتا ہے، لہٰذا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں اشعار کی تشریح الگ الگ ہو، کیونکہ 2 صفحے اور 2 ہی اشعار ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بند میں سے ایک ہی پورے بند کی آپ تشریح کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بند نمبر 1 سے آپ نے ایک شعر اٹھا لیا اور 2 سے دوسرا نہیں۔ آپ یوں کریں گے کہ آپ اسی بند کے دونوں اشعار، جو بند آپ نے منتخب کرنا ہے، اسی سے آپ کریں گے، اور ایک شعر پہلے صفحے پر اور دوسرے صفحے پر دوسرا شعر، دونوں کے فنی محاسن، مفہوم اور اضافی حوالہ جات الگ الگ لکھیں گے آپ۔ یہ 2.5 نمبر کا ایک ایک شعر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے عزیز طلباء و طالبات یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پیپر میں موجود سوال نمبر 2 کا جز نمبر ب، اس میں سے سوالات آ سکتے ہیں۔ یہ جز نمبر ب 10 نمبر کا ہوتا ہے، اس میں سے 2 اشعار یا ایک شعر ایسا آ سکتا ہے جس میں کوئی سوال آتا ہو، اور کس طرح کے سوال آنے کے چانسز ہیں وہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو کو دیکھا کیجئے، ویڈیو کے ایک ایک حصے کو، تاکہ آپ کو غزل اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو ناصر کاظمی کی یہ بڑی خوبصورت غزل ہے، اور اسے غزل مسلسل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی موضوع کو بار بار مختلف پیرائے سے استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ حیت غزل کی ہے چونکہ، اور اس میں 2 موضوعات ہیں۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں، ایک تو وطن پرستی اور ایک محبوب مجازی۔ ان دونوں کے تناظر میں آج ہم اس غزل کی تشریح کریں گے۔ وطن پرستی کیسے کہ ناصر کاظمی کا چونکہ مزاج جو ہے وہ محب الوطن، حب الوطنی والا ہے، اپنے وطن سے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ بچھڑے ہوئے ہیں، اپنوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہجرت کا غم اور
اس کے بعد جو جو آپ نے مظالم سہے ہیں وہ تمام آپ کی شاعری میں ان کا اثر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ محبوب مجازی بھی آپ کی شاعری میں موجود ہے۔ ایک اور آپ کی بڑی خوبصورت غزل ہے کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، اور آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے یہ تمام چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ تو چلیے ہم اس غزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس غزل میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک ہی موضوع یعنی دو موضوعات ہیں بنیادی، اور انہی کو ہی ڈیفرنٹ پیرائے سے، مختلف پیرائے سے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا یہ غزل مسلسل ہے۔ ایسی غزل جس میں ایک ہی موضوع کو یا ایک سے زائد دو ہی موضوع ہوں، انہی کو بار بار جو ہے وہ ڈیفرنٹ مختلف پیرائے سے بیان کیا جائے تو وہ غزل مسلسل کہلاتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے پوری غزل کو، پھر ہم اس کے ایک ایک شعر کی آپ کو فنی محسن، مفہوم اور اس کی تشریح اور اضافی حوالہ جات میں نے یہاں لکھے ہیں، وہ آپ کو میں نے بتانے ہیں۔ تو دیکھیے، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے ہم اب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، غم یعنی دکھ، خوشی آپ کو معلوم ہے، میری زندگی ہے تو۔ یہاں پر دیکھیے شاعر نے اپنے وطن کو کہا ہے کہ اے وطن یا اے محبوب مجازی، مجھے نہیں معلوم کہ تم میرے غم کا باعث ہو، چاہے تم غم ہو یا چاہے تم خوشی ہو، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں تمہاری وجہ سے ہی جیتا ہوں، تمہارے نام سے، تمہاری یاد سے جیتا ہوں۔ جب میں چاہوں تو میں مل تو نہیں سکتا، لیکن جب میں چاہوں تو میں یاد تو کر سکتا ہوں۔ تو ناصر کاظمی بھی یہی کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن یا اے محبوب مجازی، آپ اس کو دونوں تناظر میں لکھیں، وطن کے بھی اور محبوب مجازی کے بھی۔ پہلے آتے ہیں وطن کے تناظر پر۔ اگر وطن کے تناظر میں دیکھا جائے تو دیکھیں ہمارے غم ہیں، وطن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، اسی طرح سے جو اپنا علاقہ ہوتا ہے، اپنا شہر ہوتا ہے، جہاں کی انسان کی پیدائش ہوتی ہے، انسان کو اس علاقے سے، اس ملک سے، اس وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو جیسے میں ہوں، اب مجھے سارا ہی ملک میرا اپنا ہے، مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے، کیونکہ میں بھی ایک محب وطن ہوں، پاکستان میرا سب کچھ ہے، یہ نہیں تو میں بھی نہیں۔ تو ظاہر ہے مجھے پاکستان کے کسی بھی کونے میں لے جایا جائے، اگرچہ میں رہ لوں گا، لیکن میں خوش کہاں رہوں گا، کیونکہ میری جائے پیدائش، میری جنم بھومی یہ شہر راولپنڈی ہے۔ تو اس میں تو ظاہر ہے میرے آباء و اجداد کا شہر ہے یہ، تو ظاہر ہے اس شہر میں جب میں رہوں گا اور جب میں یہاں پر رہوں گا تو میں خوش رہوں گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے سارے غم، میری ساری خوشیاں اے وطن، اے میرے امبالا، اے میرے ہندوستان، تیرے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن میں کیا کروں کہ میں تجھ سے بچھڑ گیا، بس تو میری زندگی ہے، تو ہی میرے جینے کی وجہ ہے۔ تو اگر دوسرے تناظر میں محبوب مجازی کے دیکھا جائے تو جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو محبت کا پہلا اصول یہی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو سب کچھ مان لیتا ہے، پھر انسان وہ نہیں رہتا جو وہ خود ہے، بلکہ وہ محبوب ہی بن جاتا ہے، اسی کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ حقیقی عشق ہو چاہے وہ مجازی عشق ہو، دونوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا، پنجابی زبان ظاہر ہے آپ سمجھتے ہوں گے، اگر آپ نہیں بھی سمجھتے تو میں اس کا ترجمہ کر دوں گا کہ رانجا رانجا کردی نی میں آپے رانجا ہوئی، سدو نی مینو آکھو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی۔ ہیر نے یہ کہا کہ رانجا رانجا کردی نی، رانجا رانجا کرتے کرتے میں آپے رانجا ہوئی، میں خود رانجا ہو گئی، سدو نی مینو آکھو رانجا، مجھے سب لوگ سدو یعنی کہو، مجھے رانجا کہو، ہیر نہ آکھو کوئی، مجھے کوئی ہیر نہ کہے، بس مجھے رانجا کہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سا اور تصور مجھے کر لینے دے، رفتہ رفتہ تیری تصویر بنا جاتا ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ محبت میں جب کسی کی گرفتار ہو جائے تو پھر وہ شخص اس کے غم کا باعث کیسے بنتا ہے کہ جب محبوب ملتا نہیں ہے اور انسان سے بیٹھتا بات نہیں کرتا تو انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اور جب وہ مل جائے
تو گویا وہ پاس بیٹھا ہو تو دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف ہوں، اور ایک چاہنے والے کے پاس، ایک محب کے پاس اس کا محبوب بیٹھا ہو تو وہ خوشی ایک الگ جو ہے وہ طرح کی ہوتی ہے۔ شاعر یہی کہتا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ بس تو میری زندگی ہے، تو یعنی زندگی سے مراد ہوتا ہے جینے کی وجہ۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی کی محبت کا گرفتار ہو تو وہ اس کی جینے کی وجہ بن جاتا ہے اس کا محبوب۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم اس میں فنی محسن لکھتے ہیں، غم اور خوشی یہاں پر صنعت تضاد ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیے، اے وطن تو میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ خوشی کا باعث کیسے ہے؟ فخر کا باعث ہوتا ہے نا اپنا وطن، لیکن غم کا کیسے ہے؟ غم اس لیے چونکہ شاعر جو ہے وہ اپنے وطن سے بچھڑا ہوا ہے، جدا ہے، تو کہتا ہے جب میں تجھے یاد کرتا ہوں تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے جب تیری یاد آتی ہے۔ اے وطن تو میرے لیے خوشی کا باعث ہے اور غم کا باعث ہے، تو میری زندگی ہے۔ یا اے محبوب تو میرے لیے میری زندگی اور ہر خوشی ہے، جب تیری یاد آتی ہے تو دل غم میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ چھوٹی بہر کی غزل ہے، اور چھوٹی بہر کی غزل ہو یا نظم ہو، اس کا کافی جو ہے وہ گہرے معنی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے دونوں تناظر میں اس کو لکھا ہے، محبوب مجازی کے بھی اور وطن کے بھی۔ اے وطن تو میرے لیے خوشی کا باعث ہے اور غم کا باعث ہے، تو میری زندگی ہے۔ یا اے محبوب تو میرے لیے میری زندگی اور ہر خوشی ہے، جب تیری یاد آتی ہے تو دل غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اب اس کا اضافی حوالہ دیکھیے، کیونکہ غزل کے ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہر شعر کے ساتھ الگ اضافی حوالہ آئے گا، جبکہ نظم میں 2 یا 3 حوالہ جات بھی اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے کافی رہے گا۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے، تو میری زندگی ہے، تو میری ہر خوشی ہے، یہ حوالہ جاتی شعر آپ لکھ لیں کہ تو میری زندگی ہے محبوب یا ہے وطن، اور تو ہی میری ہر خوشی کا باعث ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ اچھا جی، آفتوں کا دور، مصیبتوں کا زمانہ، مشکل وقت۔ آفت ہوتی ہے مصیبت، اور دور یعنی زمانہ، وہ زمانہ جو انسان پہ مشکلات کا ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ چین کی گھڑی ہے تو، سکون۔ چین کا مطلب ہے سکون، اور گھڑی سے مراد ہے وقت، کہ تو میرے لیے سکون کا وقت ہے۔ اس کو بھی دونوں تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن، تو میری مشکلات میں میرے دکھ اور سکھ کا سہارا ہے، چاہے مشکل ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے سکھ ہو، اگر تیرے ساتھ رہتا میں تو میں خوش رہتا، تو میری خوشی کا باعث تھا، چین کی میرے لیے تو سکون کا باعث تھا۔ اور دوسرا تناظر میں اگر محبت کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے مجازی محبوب کے لیے، تو یہ بات درست ہے کہ انسان کا دل جس شخص کی طرف راغب ہو جائے، پھر وہی شخص، اللہ تعالیٰ یہ نا محبتوں کو دل میں ڈالنے والا، تو پھر وہی شخص انسان کی چین اور سکون بن جاتا ہے۔ تو انسان کو کوئی مصیبت ہو، کوئی غم ہو، تو وہ اپنے محبوب سے ہی اس کا اظہار کرتا ہے، اپنے دوست سے ہی اس کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا شاعر یہاں پر محبوب وطن کے ساتھ ساتھ محبوب مجازی کو کہتا ہے کہ جب جب مجھ پہ مصیبت گزری ہے، میرے لیے تم چین کی، سکون کی گھڑی، اگر میں تم سے مل نہ سکا، تم نے میرے مصیبت میں جو ہے وہ میرا ساتھ نہ بھی دیا ہو، پھر بھی تم میرے لیے سکون ہو۔ انسان کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ دنیا پر چلو کوئی میرا نہ صحیح، لیکن میں تو اس کا ہوں نا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہے لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ تو اصول ایک ہی ہے، یا کسی کو اپنا بنا لیا جائے یا کسی کا بن کے رہ جائے۔ تو یہاں پر بھی شاعر یہی کہتا ہے کہ اب میرے لیے تمام تر سکون اور چین کے محبوب ہے، محبوب تم ہی وجہ ہو۔ چین کی گھڑی ہے تو۔ اچھا، چین کی گھڑی، یہ نہ سوچئے گا کہ یہ والی گھڑی اور اس کے ساتھ لگا ہوا چین۔ عزیز طلبہ، یہ ایک مذاق کے زمرے میں بھی طلبہ اس کو لے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چین کا مطلب ہے سکون،
اور گھڑی یعنی وقت، میرے لیے تم ہی سکون کا باعث ہو، سکون کا وقت ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس میں فنی محسن ہے جی مرکب اضافی۔ مرکب اضافی صرف نیچے زیر لگا کر ہی نہیں ہوتا، نہ ہی اوپر حمزہ لگا کر، بلکہ کا اور کی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آفتوں کے دور میں، ٹھیک ہے، یہ آفتوں کے دور اور چین کی گھڑی، یہ مرکب اضافی ہے۔ اب آپ اس کو لکھیے، اے وطن، اے محبوب، اب میں اکٹھا کر کے لکھ رہا ہوں، تو میری ہر مشکل میں اور برے وقت میں میرے لیے دلاسا اور سکون کا باعث ہے۔ اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اے وطن، اے محبوب، تو میری ہر مشکل میں اور برے وقت میں میرے لیے دلاسا اور سکون کا باعث ہے۔ اس کا اضافی حوالہ دیکھیے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلا شعر اس کا میں نے لکھا ہے کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ ایک شعر کے لیے ایک شعر کافی ہے عزیز طلبہ، کہ مصیبت بھی راحت، مصیبت جو ہے وہ راحت میں بدلی ہے، سکون میں بدل گئی ہے۔ کیوں؟ تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اے وطن یا اے محبوب، ہم نے تیری خواہش کی جب سے، تو ہمیں اب مصیبت نہیں لگتی۔ اب ہمیں تیرے لیے چاہے کسی مصیبت سے بھی گزرنا پڑے، ہم اس مصیبت سے بھی گزریں گے، لیکن تیری جستجو نہیں چھوڑیں گے، تجھے حاصل کرنے کی تمنا ہمارے دل میں رہے گی اور کوشش ہم کرتے رہیں گے۔ شعر نمبر 3، میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو۔ اچھا، رات یہاں پر استعارہ استعمال ہوا ہے جی، رات اندھیرا، اندھیرے اور نا امیدی کا استعارہ ہے۔ رات جو ہے اس میں اندھیرا ہوتا ہے نا، تو وہ نا امیدی کا استعارہ ہے۔ یہ لفظ استعارتاً استعمال ہوا، یعنی اے محبوب یا اے وطن، میں جب جب نا امید ہوتا ہوں تم میرے لیے رات کا چراغ بنتے ہو۔ اب یہاں پر چراغ پھر جو ہے وہ استعارہ ہے محبوب کا، روشنی اور امید ہے۔ محبوب مجازی کو یا وطن کو کہتا ہے کہ جب جب میں مایوس ہو جاتا ہوں، زندگی کے معاملات سے گھبرا جاتا ہوں، میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں ایک محب وطن ہوں، یا میرے دل میں کسی شخص کی محبت ہے، وہ جنم لے رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، میرے لیے میری رات کا میں چراغ، جو تم ہو محبوب یا اے وطن، تم میری رات کا چراغ ہو، میری نا امیدی میں تم میرے لیے روشنی ہو، میری نیند بھی ہے تو۔ نیند یہاں پر پھر استعارہ ہو گیا۔ جب ہم سکون لیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اگرچہ ہمیں کوئی ٹینشن ہو، لیکن سکون، نیند جو ہے وہ سکون کا استعارہ ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے، پہلے دیکھیے، اگر آپ لکھیں گے اس کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں تو یوں لکھیں کہ شاعر ایک سچا محب وطن ہے جو کہ اپنے وطن سے بچھڑا ہوا ہے اور ظلم کا شکار ہوا ہے، انگریزوں، سکھوں اور ہندوؤں کے، اور اس کا خاندان مارا جاتا ہے۔ لہٰذا شاعر اپنے وطن کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جب میں نا امیدی میں کے اندھیروں میں گر جاتا ہوں تو پھر میرے لیے میرا وطن ایک امید کی طرح، ایک روشنی کی طرح نکھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ صرف شاعر کی بات نہیں، یہ ہم سب کے دلی جذبات ہیں۔ ہم سب اپنے وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں، چاہے کتنے بھی دکھ ہوں، سکھ ہوں، اسی وطن میں رہنا ہوتا ہے، یہیں پہ سہنے ہوتے ہیں، اپنوں کے ساتھ یہیں پہ رہنا ہوتا ہے۔ تو اصل زندگی وہی ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے وطن میں گزاری جائے۔ تو میری نیند بھی ہے تو کہ پھر میرے لیے تم سکون کا باعث ہو۔ اور اگر محبوب مجازی کے تناظر میں دیکھا جائے تو عزیز طلبہ، ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ جب انسان کسی کی محبت میں اس کا دل گرفتار ہوتا ہے تو پھر وہ شخص اس کے لیے سکون، چین کا باعث بن جاتا ہے، پھر ہر دکھ سکھ اس کے سنگ ہی گزارنا ہوتا ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے استعارہ استعمال ہوا ہے، میری اور میری یہاں پر صنعت تکرار ہے۔ یہاں پر رات، چراغ اور نیند استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اب اس کا آپ مفہوم لکھیے۔ اب میں اکٹھا لکھوں گا، اے محبوب، اے وطن، جب بھی میں زندگی کی سختیوں سے نا امید ہو جاتا ہوں تو تم میرے لیے
उम्मीद की रोशनी बनकर मेरे दिल में रह जाते हो। फिर याद आ जाता है ना कि इस दुनिया में कोई शख्स है, वो बड़े खुशनसीब लोग हैं कि वो जिसे चाहें वो भी उनका हो, लेकिन अगर ना भी हो उनका तो वो उसके बनकर रहें हमेशा। मोहब्बत का तकाजा ही यही है कि इंसान अगर किसी को अपना नहीं बना सकता तो वो कम से कम उसका बनकर रहे, फिर वो उसे ही सब कुछ मान ले। तो यहां पर देखिए, मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूं। ऐ महबूब, ऐ वतन, जब भी मैं जिंदगी की सख्तियों से नाउम्मीद हो जाता हूं तो तुम मेरे लिए उम्मीद की रोशनी बनकर मेरे दिल में रह जाते हो। अब देखिए इसका हवाला, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले। ऐ महबूब या ऐ वतन, तेरा नाम ही आ जाए ना होठों पर तो एक सुकून सा आ जाता है। ये मोहब्बत का तकाजा है, ये चाहने वालों की एक कैफियत है। चाहने वाले बड़े वफादार होते हैं और उनकी वफा का यही तकाजा है कि वो अपने महबूब को अपनी खुशी मानते हैं, अपने महबूब के साथ गुजरे लम्हों को बेहतरीन जानते हैं। तो यहां पर शायर ने इसके हवाले में कहा, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है, दलासा है, दुआ है, क्या है कि मेरे लिए तुम ही तसल्ली हो, मुझे तुम्हारे होने से बड़ा सहारा है, तुम मेरे लिए दिलासा हो। यानी जब मैं नाउमीद होकर कोई शख्स परेशान हो ना, तो उसको जो हम अल्फाज कहते हैं तसल्ली और दिलासा देने के लिए, वो है मेरे लिए मेरा महबूब और मेरा वतन। ठीक है, दुआ है, क्या है मुझे नहीं पता है मेरे वतन महबूब तुम क्या हो। जो आशिक होता है, जो चाहने वाला होता है, सच्चे दिल का मालिक, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, तजब्जुब का शिकार रहता है। उसे नहीं पता कि उसका महबूब उसके लिए क्या है, लेकिन बस वो इतना जानता है कि सब कुछ उसका महबूब ही है, वो खुद कुछ भी नहीं है। अगला शेर देखिए, शेर नंबर 4, मैं खजां की शाम हूं, रुत बहार की है तू। तो देखिए जनाब, ये जो है खजां, यहां पर फिर जो है वो इस्तियारा है। खजां किसका? नाउमीदी का। लेकिन ये फिर तशबीह इस्तेमाल होगी क्योंकि उसने खुद को खजां के साथ तशबीह दी। याद रखिएगा, इसमें हरूफे तशबीह अगरचे नहीं है, लेकिन इस्तियारा में मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता, यानी वो चीज जिसके लिए मानी उधार लिए जाए उसका जिक्र नहीं होता। यहां पर जो है वो महबूब का बाकायदा जिक्र नहीं किया शायर ने, लेकिन उसे अपनी रात का चिराग कह दिया। लेकिन यहां पर शायर ने अपनी बात की, मैं खजां की शाम हूं। तो यहां पर ये देखिए मुशब्बा बे भी मौजूद है, मैं मुशब्बा बे है, और मैं जो है वो मुशब्बा है, माजरत, मैं जो है वो मुशब्बा है, और यहां पर खजां मुशब्बा बे है। अपने आप को खजां के साथ तशबीह दी। जिस चीज को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा है, जिसके साथ तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बे है। इसी तरह रुत बहार की है तू, यहां पर तू यानी महबूब, ये क्या है? महबूब को बहार की रुत के साथ, मौसम के साथ तशबीह दे दी शायर ने। तो ये जो है ये भी तशबीह की एक किस्म है कि जिसमें हरूफे तशबीह नहीं होते। तो बहार की रुत यानी बहार का मौसम यहां पर मुशब्बा बे है, क्योंकि इसके साथ शायर को ने अपने महबूब को तशबीह दी, और तू यानी महबूब उसका जो है वो मुशब्बा है। तो यहां पर लिख लीजिए फनी मोहसिन में, तशबीह और बहार, खजां की शाम और बहार की रुत, खजां की शाम, ये जो है ये मुरक्कबे इजाफी है। अब देखिए वही बात जो शायर ने वहां पर की थी इस्तियारा तन, वहां पर उसने ये कहा था कि मेरी नाउमीदी में तुम मेरा सहारा हो। खजां भी जो है वो नाउमीदी के लिए इस्तेमाल होता है मौसम, और बाहर का मौसम उम्मीद के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इसमें इस्तियारा लिखते हैं तो इस्तियारा भी लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर जो इस्तियारा है नाउमीदी का, यहां नाउमीदी का जिक्र नहीं है, वो है खजां, ठीक है, और जो बहार है वो उम्मीद का इस्तियारा है। यानी मेरी नाउमीदी में मेरे ए वतन या ए महबूब तुम मेरे लिए सहारा हो, आसरा हो। जैसे खजां के मौसम में पत्तों के जो हैं वो, दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, हरियाली सब्जा खत्म हो जाता है, रात को जो ओस पड़ती है जिसे हम कोरा भी कहते हैं आम जुबान में, यानी कि रात को जो एक एसिडिक किस्म की एक ओस आती है, शबनमी कतरे आते हैं, वो हर सब्जे को जला देते हैं। अब ये वही मौसम आगे शुरू होने वाला है खजां का। फिर खुश्की होती है, हर तरफ उदासी होती है। खजां की शाम जो है वो उदासी है। यहां पर उसने खुद को खजां की शाम और बहार का मौसम, रुत का मतलब होता है मौसम, तो उसके साथ महबूब को तशबीह दे दी। तो कहा फिर मैं
اس خزاں رسیدہ درخت کی طرح ہوں جس میں ایک شام ہے خزاں کی جو کہ اداس ہوتی ہے، ٹھٹھرتی ہوئی سرد شام، لیکن پھر جب میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کہ میں کسی کا چاہنے والا ہوں، یا میرا کوئی وطن تھا جس سے میں محبت کرتا ہوں، اب وہ میرے پاس، میں اگرچہ اس وطن میں نہیں ہوں، لیکن پھر وہاں اس وطن سے دوبارہ یا اس شخص سے دوبارہ ملنے کی امید جب دل میں جاگتی ہے تو وہ بہار کی رت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی تشبیہ اور استعارہ دونوں استعمال ہوئے ہیں، اور مرکب اضافی کا استعمال ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیے، اے وطن، اے محبوب، اے وطن، اے محبوب، میں نا امیدی کا شکار ہوتا ہوں تو تیرا نام میرے لیے امید بن جاتا ہے۔ اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اے وطن، اے محبوب، میں نا امیدی کا شکار ہوتا ہوں تو تیرا نام میرے لیے امید بن جاتا ہے۔ اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ اے وطن یا اے محبوب، میں تجھے دیکھ کر، تیرا تصور کر کے، تیرا خیال کر کے اپنے دل کے غموں کو بھلا دیتا ہوں۔ رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں، تو بس میں تیری زندگی کی دعائیں مانگتا ہوں کہ تو زندہ رہے تو میں بھی زندہ رہوں گا۔ تیرے ہونے سے مجھے بڑا آسرا ہے، تیرے ہونے سے مجھے دلاسا ہے، اور میں تیرے ہونے سے خوش رہتا ہوں۔ جیسے بہار کا موسم آتا ہے تو نئی کونپلیں کھلتی ہیں، پھر نئے پتے آتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ بہار کا ایک اپنا لطف ہے، خزاں کی اداسی اپنی ہے، خزاں کا ایک اپنا لطف ہے۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے دل کا موسم کیسا ہے، موسم سارے ہی خوشگوار ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب۔ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو۔ دیکھیے جی، دوستوں کے درمیان، اب یہ سمپل سی بات ہے، جب انسان جو ہے وہ وطن پرست ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے دوست یار احباب، اس کے رشتہ دار، تمام لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک جو اپنا علاقہ ہوتا ہے، جو پیدائش ہوتی ہے، ادھر انسان کے سبھی جاننے والے ہوتے ہیں، سبھی اس کو، اس کے باپ دادا کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان جہاں پیدا ہو، اپنے رشتہ داروں میں ہو، وہ وہیں پر خوش رہتا ہے، اس کو وہی مٹی راس آتی ہے، اس کو وہی جگہ راس آتی ہے۔ تو لہذا شاعر یہ کہتا ہے کہ دوستوں کے درمیان اے وطن تو دوستی کی وجہ ہے۔ اور اگر دوسرے محبوب مجازی کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہاں پر وہ دوستوں سے مراد اپنا اور اپنے آپ کو اور محبوب مجازی کو لیتا ہے۔ کہتا ہے ہم دونوں کی جو اتنی دوستی ہے، جو اتنا پیار ہے، جو محبت ہے، اس کی وجہ صرف تم ہو، کہ یہ تمہاری وجہ سے قائم ہے۔ ظاہر ہے جب چاہنے والا اپنے محبوب کے ساتھ ہو اور محبوب بھی اس کے چاہتا ہو، دونوں کے دل میں برابر کی آگ لگی ہوئی ہو، تو اسی وقت اس پیار کا، اس دوستی کا لطف آتا ہے کہ وہی جو ہے وہ دوستی کامیاب ہوتی ہے جہاں دونوں طرف محبت کے جذبات پائے جاتے ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دوستی یہ تیرے دم سے ہی قائم ہے محبوب مجازی۔ تو آئیے جناب یہاں پر دیکھتے ہیں دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو۔ یہاں پر فنی محسن میں دیکھیے جناب، لکھ لیجئے وجہ دوستی مرکب اضافی استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں بس صرف یہی فن کا محسن ہے، مرکب اضافی۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے، اس کا اضافی حوالے پہ بعد میں ہم آتے ہیں، جسے حوالہ جاتی شعر کہتے ہیں۔ اے محبوب، اے وطن، تیرے دم سے ہی پیارو، محبت اور دوستی کے رشتے قائم ہیں۔ یہ مختصر سا اس کا مفہوم ہے۔ مفہوم کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختصر ہوتا ہے۔ مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنے والے کو، آپ کا جو پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو شعر کتنا سمجھ آیا ہے سادہ زبان میں، تو اس کا مفہوم اتنا بھی کافی ہے۔ اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اے محبوب، اے وطن، تیرے دم سے ہی پیار و محبت اور دوستی کے رشتے
कायम हैं। अब इसका हवाला जाती शेर देखिए, शेर नंबर 5 का देखिए। हर शेर के साथ इसलिए इजाफी हवाला दे रहा हूं, अगरचे आपके लिए उसको याद करना भी मुश्किल होगा। देखिए दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन गजल का ये असूल है जो असातिज़ा ने हमें असूल बताए हैं गजल के, और जो असूल है गजल का मुतय्यन है, वो बदल नहीं सकता कि इसका हर एक शेर अलग मौजू का कायल होता है। तो लिहाजा ये अगरचे गजल मुसलसल है, इसमें 2 ही मौजूआत हैं जो बार बार मुख्तलिफ तरह से वही मौजूआत इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके हर शेर के साथ अपना शेर का इजाफी हवाला देना जरूरी है। दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, इसका हवाला जाती शेर देखिए। दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो शख्स जो कि वाकई आप जिस पर एतबार कर सकें, जिसको प्यार कर सकें, और जिस शख्स पर आप भरोसा कर सकें, वो बहुत कम मिलता है इस दुनिया के अंदर। शेर नंबर 6 देखिए। मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। तो शायर कहता है कि मेरी तो सारी उम्र में मुझे सब कुछ मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली, मैंने जिंदगी में तमाम खुशियां पाई। वो कहते हैं ना, सारी खुशियां मिला के देखी हैं, सारी खुशियां मिला के देखी हैं, तेरे जाने का गम फिर भी ज्यादा है। तो यहां पर शायर जो है वो अपने महबूब से, अपने वतन से कहता है कि तुझसे बिछड़ जाने का गम, तेरी कमी मुझे हर वक्त रहती है। मोहसिन नकवी का बड़ा खूबसूरत बंद है कि आ जा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा। अशार कहने मोहसिन नकवी के हैं, गजलिया अशार। आ जा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आ जा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। तो देखिए महबूब की जो कमी है किसी की, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, बल्कि वो तभी पूरी होती है कि जब वो शख्स आपके पास आ जाए, या वो चीज इंसान को मिल जाए कि जिसकी उसको चाह है। तो शायर कहता है कि नासिर काज़मी का जो है वो बड़ी खूबसूरत गजल है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। तो उसका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। तो नासिर काज़मी इस शेर में भी यही ख्याल यूज करते हैं कि मेरी सारी उम्र में, कि मेरी जितनी भी जिंदगी गुजर चुकी है और जितनी गुजरेगी, ए वतन या ए महबूब, उसमें बस एक ही कमी है, और वो तुम्हारी कमी है। मैं वो दुनिया हूं जहां तेरी कमी है साइयां, मेरी तन्हाई मेरे दिल में बसी है साइयां। ये बहरहाल इस तरह की कोई गजल थी, अगरचे ये शेर गलत हो जाए तो माफी दीजिएगा, ठीक है। मुझे ये सही तरह से जहन में नहीं था, अगरचे मैंने बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उम्मीद है कि अजीज तलबा आप लोग और देखने वाले ये माफ करेंगे कि अगर ये शेर गलत हो जाए जो मैंने बोला है। तो ये देखिए, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है। तो यहां पर ये देखिए एक ही तादाद बताई गई, तो यहां पर सनत स्याकुल आदाद है। सनत स्याकुल आदाद वो सनत है कि जिसमें किसी चीज की तादाद बताई जाए। तो अब इसका मफहूम देखिए। शायर अपने महबूब से और अपने वतन से मुखातिब होकर कहता है कि ए महबूब, ए वतन, मेरी जितनी जिंदगी गुजर चुकी है और जितनी गुजरेगी, उस सब में महज तुम्हारी कमी रहेगी। अजीज तलबा, मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं कि शायर अपने महबूब से और अपने वतन से मुखातिब होकर कहता है कि ए महबूब, ए वतन, मेरी जितनी जिंदगी गुजर चुकी है और जितनी गुजरेगी, उस सब में महज तुम्हारी कमी रहेगी।
اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے. یوں تو ہر چیز میسر ہے مجھے، یوں تو ہر چیز میسر ہے مجھے، ایک فقط تیری کمی رہتی ہے، ایک فقط تیری کمی رہتی ہے. اس کے علاوہ آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ شعر بھی. خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے. اس کا سیکنڈ لاسٹ شعر، ساتواں شعر نمبر 7. میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو. اس میں سمپل سی ایک بات ہے کہ جو محبوب مجازی کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو شاعر انتہائی سادہ انداز میں اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں وہ پہلے جیسا نہیں رہا. جب میں پہلے تیرے ساتھ تھا تو مجھے میسر تھا، میں خوش رہتا تھا. اب میں اداس رہتا ہوں ہر وقت، میرا کہیں پر بھی کوئی دل نہیں لگتا. جہاں اٹھتا بیٹھتا ہوں ہر جگہ پر بس تیری کمی ہی کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن تو وہ پہلے جیسا ہی ہے. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو محبوب مجازی سے تھوڑا سا بے وفائی کا عنصر اور اس کی بے وفائی پر تھوڑا سا گلہ اور شکوہ بھی ملتا ہے. یاد رکھیے گا اردو غزل کے اندر محبوب کی جہاں تعریف ہوتی ہے، جہاں محبوب سے اظہار محبت ہوتا ہے، جہاں محبوب کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، وہیں محبوب سے شکایت اور شکوہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ عاشق یہ سمجھتا ہے کہ اس کا پورا پورا حق ہے محبوب پر. تو وہ جو حق جتانا ہوتا ہے نا، ایک حق جتانے کا عنصر ہے کہ کوئی کسی کو حق جتا کر کہے کہ میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں لیکن تمہارے دل میں شاید میرے لیے محبت نہیں ہے. تو یہ وہ بات اس نے کی ہے شاعر نے کہ اے محبوب تو وہی، میں تو نہیں ویسا رہا، میں بدل چکا ہوں. حالانکہ بدلتا تو محبوب ہے، یعنی تم پہلے جیسے محبت کرنے والے نہیں رہے ہو. لیکن یہاں پر عاشق شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی. کہتا ہے میں جب تیرے ساتھ تھا تو میں خوش تھا، لیکن اب میں بدل چکا ہوں، اب میں غمی کا شکار ہوں کیونکہ تو مجھے میسر نہیں، تو مجھ سے بے وفائی کر گیا. لیکن اے محبوب تجھے میرے بغیر کوئی فرق نہیں پڑا، تو ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا تو پہلے تھا، کہ میرے ہونے سے بھی تجھے فرق نہیں تھا اور نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں ہے. اگر وطن کے تناظر میں دیکھا جائے تو وطن کے تناظر میں شاعر کہتا ہے کہ اے وطن، تیری گلیاں تیرے شہر ویسے ہی آباد ہیں میرے بغیر، لیکن میں تیرے بغیر ویسا نہیں رہا جیسا میں تجھ میں خوش تھا، آباد تھا. لیکن تیری گلیاں تیرے شہر تیرے لوگ ویسے ہی آباد ہیں. ایک طرح کا دعا کا عنصر بھی ہے کہ وہی آباد رہے ہیں وطن، تو میں ویسا نہیں رہا. تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے ہم اس کے فنی محاسن لکھتے ہیں. اچھا، وہ اور وہی، یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں یہی ایک فنی محاسن استعمال ہوا ہے، اس میں اشارہ. اب آئیے ہم اس کا مفہوم لکھتے ہیں. تو مفہوم میں شاعر کیا کہتا ہے؟ اے محبوب، اے وطن، تجھ سے بچھڑ جانے کے بعد میں تو یکسر بدل گیا ہوں. یکسر یعنی مکمل. مگر تو ویسے کا ویسا ہے. اس کی وضاحت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محبوب کیسے ویسے کا ویسا ہے. محبوب اس طرح ویسے کا ویسا ہے کہ اسے فرق ہی نہیں پڑا شاعر کے جدا ہونے سے یا شاعر کے اس کے ساتھ رہنے سے. اور وطن کے تناظر میں دیکھا جائے تو وطن کی گلیاں شہر آباد ہیں، لیکن شاعر جو ہے اس وطن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے. تو حوالہ جاتی شعر دیکھیں. غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں. یہ محبوب مجازی کے تناظر میں ہے. غم کی بارش نے بھی تیرے نقش یعنی نشان کو دھویا نہیں. تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں. کہ مجھ پر غم کی بارش ہوئی اور تیرا جو نقش تھا میرے دل کے اندر وہ ختم نہیں ہوا، میں ویسا ہی ہوں، تجھے چاہنے والا. بدل اس طرح گیا ہوں کہ پہلے خوش تھا تیرے ساتھ، لیکن اب اے محبوب میں اداس ہوں، پریشانی کا شکار ہوں کہ تو مجھے میسر نہیں، تیری یاد میں سخت ڈوبا ہوا ہوں. تو نے مجھ کو کھویا ہے، میں نے تجھے کھویا نہیں. کہ میں تو کھو چکا ہوں، کہ تو نے مجھے کھو دیا، گنوا دیا. تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے اس کا آخری شعر جو کہ مقطع ہے فن کے لحاظ سے وہ پڑھتے ہیں کہ ناصر اس تیار میں کتنا اجنبی ہے تو. یہ شعر خالصتاً ناصر کاظمی نے دو تناظر میں کہا. ایک تو وطن کے تناظر میں، دیار کہتے ہیں وطن کو، ملک کو، جگہ کو یا دنیا کو کہا جاتا ہے. اس کے دو تناظر ہیں. ایک تو حقیقی تناظر بنتا ہے، وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں کتنے اجنبی ہوتے ہیں. اجنبی ہوتا ہے انجان، ٹھیک ہے. ناصر نے خود کو مخاطب کیا، تخلص استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں
اس جگہ پر یہ دیکھا جائے تو یہ بالکل صحیح وطن کے تناظر میں بیٹھتا ہے یہ شعر کہ وہ اپنے وطن امبالہ سے لاہور آیا ہے، یہاں اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، شروع کی بات ہے، ابھی کوئی نہیں جانتا، وہ یہاں پر پریشان ہے، اداس ہے، اس کے جو ہیں وہ اپنے سارے کچھ مارے گئے، کچھ وہاں رہ گئے، اور یہ یہاں پر اکیلا ہے، تنہا ہے، اور ان کو یاد کرتا ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ ناصر خود کو مخاطب کر کے کہ ناصر اس دیار میں، کہ اس دنیا میں اے ناصر تو کتنا اجنبی ہے، اس جگہ پر، اس ملک میں کتنا انجان ہے کہ تجھے یہاں کوئی نہیں جانتا اور تو کسی کو نہیں جانتا۔ اگر دوسرے تناظر میں دیکھا جائے، حقیقی تناظر میں، تو انسان اس دنیا میں انجان ہی رہتا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں 60 سال جیے، 100 سال جیے، 50 سال جیے، 25 سال یا 20 سال جیے، لیکن انسان جو ہے وہ اس دنیا کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا اور اس دنیا سے انجان ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ اس کا جو ہے وہ وطن کے تناظر میں جاتا ہے۔ ناصر کاظمی نے کیونکہ خود کو مخاطب کر دیا تو لہٰذا یہ وطن کے تناظر ہی میں جائے گا۔ اس کے میں آپ کو الفاظ کے معنی بتا چکا ہوں، یہاں پر تخلص آئے گا فنی محسن میں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں استعمال ہوا۔ تخلص شاعر کا وہ نام ہوتا ہے جو اصل نام ہو یا اس کے علاوہ کوئی نام ہو جو وہ شاعری میں استعمال کرتا ہو۔ تو مفہوم ہے اے ناصر تم اس شہر میں، اس ملک میں کتنے انجان ہو کہ نہ تو تمہیں یہاں کوئی جانتا ہے، نہ تم کسی کو جانتے ہو۔ اے ناصر تم اس شہر میں، اس ملک میں کتنے انجان ہو کہ نہ تو تمہیں یہاں کوئی جانتا ہے، نہ تم کسی کو جانتے ہو۔ اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، یہ میں نے وطن کے تناظر میں لکھا ہے، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ الفت کہتے ہیں محبت کو، کہ میرے دل سے مر کر بھی وطن کی محبت نہیں جائے گی، میری مٹی یعنی قبر سے بھی خوشبو وفا آئے گی، کہ وطن کے ساتھ وفا کی خوشبو میری مٹی سے بھی آئے گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ یہ غزل آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی بات اچھی لگے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ آئیے بس اس کے میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ سوال کس طرح آ سکتے ہیں، پھر ہم اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ پہلا شعر ہے، یہاں سے سوال آ سکتا ہے کہ اس میں علم بدیع کی کون سی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ تو علم بدیع کیا ہوتا ہے؟ صنائع اور بدائع ہوتے ہیں، تو اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اسی طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ دوسرے شعر کا مفہوم بیان کریں، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح سے وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ چوتھے شعر کا مرکزی خیال لکھیے، تو مرکزی خیال اس کا کیا ہے کہ شاعر اپنے آپ کو خزاں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کیونکہ وہ اداس اور پریشان ہے، اور محبوب کو بہار کے ساتھ کیونکہ محبوب اس کے لیے امید ہے، یا وطن اس کے لیے امید ہے۔ اسی طرح سے آ سکتا ہے کہ شاعر کی ساری عمر میں، شعر نمبر 6، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے، تو کس چیز کی کمی ہے؟ تو یہاں آپ یوں لکھیں گے کہ شاعر اس چیز کو بیان کر رہا ہے دکھ کے ساتھ کہ مجھے سب کچھ دنیا میں میسر ہوا، لیکن بس ایک وطن کی، ایک محبوب کی کمی میری زندگی میں ہمیشہ رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آج کی یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ خدا کرے کہ میری زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو کہ جو میں آپ کو بتا سکوں وہ آپ کے دل میں اتر جائے، اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حمزہ اقبال نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔